کراچی برباد کر کے متحدہ عرب امارات کو آباد کیا گیا۔ امارات کی مصنوعی طریقے سے گہری کی گئی بندرگاہوں کی نسبت گوادر جیسی قدرتی گہری بندرگاہ کا عالمی تجارت کا مرکز بننا ہر لحاظ سے زیادہ بہتر تھا۔ گزشتہ مہینوں میں ایران کی جوابی کارروائیوں کا سب سے زیادہ اثر امارات کو برداشت کرنا پڑا۔ طویل بحران جاری رہا تو ایران کی جانب سے ممکنہ بحری ناکہ بندی اماراتی ساحلی راستوں کو بھی خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کے ساتھ خفیہ گٹھ جوڑ وہ پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ علم سیاسیات کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے سیاسی تاریخ اور علمی حقائق کی بنیاد پر ایک ڈسکورس تشکیل دیا ہے۔ اس ڈسکورس کا بنیادی تعلق پاکستان سے۔ پاکستان کے پہلے دارالحکومت کراچی میں پورا پوٹینشل تھا کہ یہ ریجن کا سب سے بڑا پورٹ مرکز بنے اور یہاں سے اربوں ڈالر مالیت کا تجارتی سامان ترسیل ہو، لیکن کراچی کو داخلی سیاسی عدم استحکام، شدت پسندی اور مختلف تنظیموں کا مرکز بنا کر اس شہر کو تباہ کیا گیا اور اس کے پوٹینشل کی قیمت پورے پاکستان نے چکائی۔ کراچی برباد کر کے متحدہ عرب امارات کو آباد کیا گیا۔ اسے امریکہ کی اشیرباد سے عالمی تجارت کا مرکز بنا دیا گیا۔ اس کا نقصان صرف پاکستان کو ہی نہیں ہوا بلکہ امارات کے راستے امریکی، یورپی، افریقی اور آسٹریلوی مصنوعات خریدنے اور استعمال کرنے والے ہر صارف کو ہوا ہے۔ دنیا کے کسی بھی بر اعظم سے سامان لے کر چلنے والا جہاز جب بین الاقوامی سمندر سے آبنائے ہرمز کی جانب سے ہو کر دبئی کی بندرگاہ تک پہنچتا ہے تو وہ کراچی کی نسبت تقریباً 1500 کلومیٹر زیادہ سفر طے کرتا ہے، اور پھر جب وہ وہاں سے پاکستان اور افغانستان کے لیے سامان لے کر واپس کراچی آتا ہے تو کل تقریباً 3000 کلومیٹر زیادہ سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ ایندھن، سٹاف اور بندرگاہوں کے خرچے کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو ان فالتو کے 3000 کلومیٹر کے لیے انگریزی والا سفر زیادہ مناسب لفظ لگتا ہے۔ جو سامان انڈیا جاتا ہے اس کا فاصلہ پاکستانی اور افغانی سامان سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ مصنوعات کی مینوفیکچرنگ کرنے والی اور ان مصنوعات کو بیچنے والی دونوں کیٹیگریز کی کمپنیاں جو ہیں وہ امارات کو دی جانے والی اس خام خواہ کی سلامی کا اپنا سارے کا سارا خرچہ اور بوجھ عام صارف کو منتقل کر دیتی ہیں۔ امارات کی مصنوعی طریقے سے گہری کی گئی بندرگاہوں کی نسبت گوادر جیسی قدرتی گہری بندرگاہ کا عالمی تجارت کا مرکز بننا ہر لحاظ سے زیادہ بہتر تھا۔ کراچی کی بندرگاہ شہر کی آبادی اور پہلے سے موجود ریلوے اور ہائی ویز کی بدولت گوادر کا متبادل یا پارٹنر بن سکتی تھی۔ دریا کے میٹھے پانی کی دستیابی کراچی کا امارات کی اس خطے میں واقع تمام بندرگاہوں کے مقابل ایک اضافی خوبی تھی۔ کراچی اور گوادر سی پیک اور افغانستان کے راستے دنیا کو وسط ایشیائی ریاستوں اور جنوب مشرقی چین سمیت کئی روسی علاقوں تک بھی مختصر ترین راستہ فراہم کر سکتے ہیں۔ امارات کے برعکس پاکستان کی اپنی مقامی سستی لیبر سامان کی سستی ہینڈلنگ اور ترسیل کو یقینی بنا سکتی تھی۔ کراچی اور گوادر کو اگر سازشوں سے نہ خراب کیا جاتا تو اس وقت دونوں مقامات کی وہی اہمیت اور شان و شوکت ہوتی جو اس وقت دبئی اور شارجہ وغیرہ کی ہے، اور عرب کے ان بدوؤں کا رہن سہن شاید ویسا ہی ہوتا جیسا گوادر اور مکران کے لوگوں کا ہے یا امارات میں کام کرنے والے پاکستانی مزدوروں کا ہے۔ مگر عرب بدوؤں نے اپنی پراکسیز کھڑی کر کے کراچی کو برباد اور گوادر کو ناکام کر کے اپنی بندرگاہوں کو کامیاب کر لیا، اپنے صحراؤں کو ہمارے نخلستانوں سے زیادہ ہم بنا لیا اور ہمارے لوگوں کو نوکریاں دے کر ہمیں احسان مند بھی بنا لیا۔ طیبہ سیف نے ڈیجیٹل میڈیا پر لکھا ہے اور وہ یہ کہتی ہیں کوئی اسلام آباد کی سڑکوں میں بنگالی پٹسن کی خوشبو سونگ لینے والے شیخ مجیب الرحمان جیسی سونگنے کی حس رکھنے والا بندہ
پاکستان سے امارات جائے تو اسے وہاں کی سڑکوں میں سے پاکستان کے لوگوں کے خون کی خوشبو آئے گی۔ اس بیانیے کو اگر جذباتی لفاظی سے نکال کر اس کے اندر موجود جغرافیائی، سیاست اور معاشی ڈھانچے کی منطق میں دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ مشرقی بحیرہ عرب اور خلیج کے خطے میں بندرگاہوں کی مسابقت دراصل ایک طویل المدتی اسٹریٹجک ترتیب کا حصہ رہی ہے۔ کراچی پورٹ کی نسبت جبل علی پورٹ اور دیگر خلیجی لاجسٹک ہبز کو عالمی سپلائی چینز میں اس طرح ضم کیا گیا کہ وہ نہ صرف ری ایکسپورٹ سینٹر بنے بلکہ یورپ، افریقہ اور ایشیا کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ کے مرکزی گیٹ وے کے طور پر بھی ابھر آئے۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسا نیٹ ورک تشکیل پایا جس میں جہاز رانی کے راستے طویل ضرور ہوئے، مگر ان کا فائدہ اسکیل، انفراسٹرکچر اور کسٹم ایفیشنسی کی صورت میں ان خلیجی ہبس کو ملا۔ معاشی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ کسی بھی روٹ کی مسافت میں معمولی اضافہ جب عالمی سطح پر اربوں ڈالر کی لاجسٹکس سے جڑ جائے تو اس کا بوجھ بالآخر کنزیومر پر منتقل ہو جاتا ہے۔ تاہم یہ بھی ایک زمینی حقیقت ہے کہ جدید گلوبل ٹریڈ میں صرف جغرافیائی قربت فیصلہ کن عنصر نہیں ہوتی، بلکہ بندرگاہوں کی گورننس، فری زونز، فائنینشل سسٹمز اور ری ایکسپورٹ ماڈلز بھی مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کراچی پورٹ اور ممکنہ طور پر گوادر پورٹ جیسے مقامات اپنی قدرتی جغرافیائی برتری کے باوجود اس پیمانے کی گلوبل کلسٹر اکانومی میں مکمل طور پر ڈومیننٹ کردار ادا نہیں کر سکے جس میں خلیجی ریاستیں داخل ہوئیں۔ اصل مسئلہ سازش سے زیادہ اس اسٹرکچرل عدم توازن کا ہے جو ریاستی پالیسی، سرمایہ کاری کے ماحول اور خطے کی جیو اکنامک ری آرگنائزیشن سے پیدا ہوا۔ خلیج کے ہبز نے اپنے آپ کو عالمی سرمایہ، ٹیکنالوجی اور لاجسٹکس کے ساتھ جوڑ کر ایک ایسا نظام تشکیل دیا جس میں وہ صرف بندرگاہیں نہیں بلکہ فائنینشل اور ٹریڈ گیٹ ویز بن گئے، جبکہ پاکستان کا ساحلی انفراسٹرکچر اس مربوط ماڈل میں وہ مقام حاصل نہ کر سکا جو اس کی جغرافیائی پوزیشن اسے مکمل بنا سکتی تھی۔ میں نے یہ ساری تمہید اور تفصیلات اس لیے بتائی ہیں کہ ایران جنگ کے باعث مشرق وسطیٰ کے اندر جو ایک نئی تبدیلی پیدا ہوئی ہے، ہمیں آج اس سے بہت کچھ سیکھنا ہوگا۔ مشرق وسطیٰ از سر نو تشکیل نہیں دیا جا رہا، بلکہ اس کے مستقبل پر کھلے عام اور وسیع پیمانے پر کشمکش جاری ہے۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ابھرتا ہوا اشتراک پہلی نظر میں ایک فیصلہ کن جغرافیائی اور سیاسی تبدیلی کا تاثر دیتا ہے، تاہم سفارتی معمول سازی اور جنگی تعاون کی ظاہری چمک کے پس پردہ ایک کہیں زیادہ پیچیدہ جدوجہد جاری ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ خطہ تبدیل ہوگا یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس تبدیلی کی شرائط اور قواعد کون طے کرے گا۔ اس مسابقت کے مرکز میں سعودی عرب کھڑا ہے، ایک تماشائی کے طور پر نہیں بلکہ ایک مؤثر اور اسٹریٹجک توازن قائم کرنے والی قوت کے طور پر کھڑا ہے۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان گہرا ہوتا اتحاد محض ابراہم ایکارڈز کی علامتی توسیع نہیں بلکہ سیکیورٹی کے تقاضوں اور جغرافیائی معاشی عزائم سے پیدا ہونے والی ایک عملی اور اسٹرکچرل تبدیلی ہے۔ 2026 کی ایران جنگ نے اس عمل کو غیر معمولی رفتار دی ہے، جس کے نتیجے میں سفارتی معمول سازی اور عملی عسکری تعاون کے درمیان موجود فاصلہ تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی UAE پہنچے اور یہ دورہ اگرچہ مختصر تھا لیکن ٹرمپ کے چین سے واپس جانے کے فوری بعد کیا گیا۔ اس دورے میں انڈیا اور متحدہ عرب امارات نے ایک اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کے فریم ورک پر اتفاق کر لیا ہے۔ انڈین وزارت خارجہ کے مطابق یہ پیش رفت ایران جنگ کے تناظر میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید گہرا کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ دونوں ممالک نے اس موقع پر اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر اور LPG کی سپلائی سے متعلق معاہدوں پر بھی دستخط کیے۔ انڈیا کے وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق اس دفاعی شراکت داری کے تحت دونوں فریقوں نے دفاعی صنعت میں تعاون، جدید ٹیکنالوجی اور انوویشن، ٹریننگ، مشترکہ مشقیں، بحری سلامتی، سائبر ڈیفنس، محفوظ کمیونیکیشن سسٹم اور معلومات کے تبادلے کو مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا۔
انڈیا کے وزیر اعظم کے دورے سے قبل بھارتی ذرائع نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا تھا کہ اس ملاقات میں طویل المدتی توانائی معاہدوں اور نئی دہلی کے اسٹریٹجک تیل ذخائر کو وسعت دینے کے لیے امکانات پر بھی بات چیت متوقع تھی۔ متحدہ عرب امارات کا حال ہی میں اوپیک سے نکلنے کا فیصلہ بھی تیل کی پیداوار بڑھانے اور انڈیا جیسے درآمدی ممالک کے لیے سپلائی بہتر بنانے میں معاون سمجھا جا رہا ہے۔ جنوری میں نئی دہلی اور ابوظہبی نے $3 ارب کے ایک معاہدے پر بھی دستخط کیے تھے، جس کے تحت انڈیا نے UAE سے LNG کی خریداری طے کی، جبکہ دفاعی شراکت داری کی سمت بڑھنے کے لیے ایک ابتدائی مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے تھے۔ جمعے کے روز یعنی ایک دن پہلے بھارتی وزارت خارجہ نے مزید یہ بیان بھی جاری کیا کہ متحدہ عرب امارات نے انڈیا میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے، جس میں ایمریٹس NBD کا رتناکر بینک میں 60% حصص حاصل کرنا اور ابوظہبی کی انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی کی جانب سے سامان کیپٹل میں $1 ارب کی سرمایہ کاری جیسے معاہدے شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے گزشتہ چند برسوں میں تیل کی پیداوار میں توسیع کے لیے بھاری سرمایہ کاری کی ہے، تقریباً $150 ملین، جس کے نتیجے میں اس کی زیادہ سے زیادہ پیداواری صلاحیت بڑھ کر تقریباً 5 سے 6 ملین بیرل یومیہ تک پہنچ گئی ہے۔ امارات کی نئی آئل پالیسی سرمایہ کاری کے منافع کو دراصل زیادہ سے زیادہ بنانے اور مختلف پابندیوں اور کوارڈینیشن کے دباؤ سے نسبتاً آزاد ہو کر اپنی معاشی ضروریات کے مطابق فیصلے کرنے کی اسٹریٹجی ہے۔ ایک اور زاویے سے دیکھا جائے تو ابوظہبی توانائی کی عالمی ترسیل کے محدود وقت کو استعمال کرتے ہوئے تیل کی تیزی سے نکاسی اور پروڈکشن کو ایک اسٹریٹجک اپرچونٹی کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ امارات کا یہ رجحان سعودی عرب سے بعض اسٹریٹجک اختلافات اور گلف کوآپریشن کونسل کے اندر بڑھتی ہوئی دراڑوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جہاں خارجہ پالیسی کے مقابلے اور ریجنل لیڈرشپ کے کردار پر اختلافات واضح ہو رہے ہیں۔ اسی تناظر میں ایمریٹس فرسٹ پالیسی اور توانائی کے عالمی سسٹم میں ایک نسبتاً خود مختار کھلاڑی کے طور پر ابھرنے کا تصور سامنے آ رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات نے ایران کے خلاف بعض عسکری یا اسٹریٹجک کارروائیوں میں بلاواسطہ یا بلاواسطہ کردار ادا کیا، اور ایران میں کئی حلقوں کے مطابق 40 روزہ کشیدگی کے دوران ایسے شواہد اور اشارے موجود تھے جن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یا تو امارات اس جنگ میں شریک تھا یا حملہ آور فریق کے ساتھ واضح کوآپریشن کر رہا تھا، جس سے ایران کے قومی مفادات کو خطرہ لاحق ہوا۔ گزشتہ مہینوں میں ایران کی جوابی کارروائیوں کا سب سے زیادہ اثر امارات کو برداشت کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں اس کی گیس برآمدات متاثر ہوئیں اور تیل کی پروڈکشن بھی تقریباً 1.27 ملین بیرل تک گر گئی۔ اس کے باوجود امارات 2027 تک اپنی یومیہ پیداواری صلاحیت کو تقریباً 5 ملین بیرل تک لے جانے کا ہدف رکھتا ہے۔ تاہم ایران جنگ اور خلیج فارس میں جاری کشیدگی نے ابنائے ہرمز کے ذریعے توانائی کی ترسیل کو متاثر کیا ہے، جس سے نہ صرف سپلائی چینز متاثر ہو رہی ہیں بلکہ قومی ترقیاتی منصوبوں کی رفتار بھی سست پڑ گئی ہے۔ امارات کا مستقبل میں تیل کی منڈی میں کردار اس کی پیداواری اسٹریٹجی، دستیاب صلاحیت، طویل المدتی اقتصادی ویژن اور توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کی رفتار پر منحصر ہوگا۔ اس کے کردار کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہوگا کہ وہ عالمی توانائی منتقلی کے دوران اپنی ہائیڈرو کاربن صلاحیت کو کس حد تک برقرار اور مؤثر رکھتا ہے۔ امکان ہے کہ مستقبل میں امارات کا کردار ایک ایسے سپل اوور کا ہو جو بحران کے وقت سپلائر یعنی اضافی پیداوار کے ذریعے عالمی منڈی کو استحکام دے سکے۔ جغرافیائی طور پر UAE اپنی اقتصادی پوزیشن کو دوبارہ ترتیب دے رہا ہے تاکہ ابنائے ہرمز پر انحصار کم کیا جا سکے اور تجارت کا رخ بحر عمان کی طرف منتقل ہو۔ حبشان فجیرہ پائپ لائن جیسے انفراسٹرکچر کی بدولت امارات کو یہ اسٹریٹجک فائدہ حاصل ہے کہ وہ امن کے دور میں ہرمز کو بائی پاس کر سکتا ہے، جبکہ فجیرہ بندرگاہ اس کے لیے متبادل برآمدی راستے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تاہم اگر جنگ یا طویل بحران جاری رہا تو ایران کی جانب سے ممکنہ بحری ناکہ بندی اماراتی ساحلی راستوں کو بھی خطرے میں ڈال سکتی ہے، جس سے تیل کی برآمدات کو شدید چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی برقرار رہتی ہے یا خلیج فارس میں کوئی بڑی جغرافیائی سیاسی بحران جنم لیتا ہے
تو توانائی کی ترسیل کے راستوں پر خطرات مزید بڑھ جائیں گے، قیمتوں میں غیر یقینی پریمیم شامل ہوگا اور عالمی منڈی میں رسد و طلب کا توازن مزید متاثر ہوگا۔ اس تناظر میں امارات کا مستقبل کا کردار نہ صرف پیداوار بلکہ بحران کے دوران مارکیٹ کو شاک ایبزاربر کے طور پر سہارا دینے کی صلاحیت سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اب خلیجی ریاستوں میں یہ بحث بلکہ ایک نیا تنازع شروع ہو گیا ہے کہ سعودی عرب اس ریجن کے اندر جو بلاک قائم کرنا چاہ رہا ہے وہ اینٹی اسرائیل ہے، لیکن متحدہ عرب امارات اس بلاک کا حصہ بن رہا ہے جو مسلم ریاستوں کے خلاف ہے، جو مسلمانوں کے وجود کے خلاف ہے، اور اس کی نمائندگی اس وقت انڈیا اور اسرائیل کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کے ساتھ خفیہ گٹھ جوڑ وہ پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو گیا ہے، اور انڈیا کے وزیر اعظم کا یہ دورہ اور آپس میں بائیلیٹرل تعلقات کو مزید تقویت دینا اس عزم کا اظہار ہے کہ متحدہ عرب امارات مشرق وسطیٰ کے اندر خلیجی ریاستوں خاص طور پر گلف کوآپریشن کونسل کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، اور متحدہ عرب امارات اگر اسی پالیسی کو آگے طوالت دیتا ہے تو یقیناً مسلمان ملکوں اور ریاستوں اور خاص طور پر عوام کے اندر نہ صرف شدید رد عمل پیدا ہوگا بلکہ متحدہ عرب امارات کو اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی شدید چیلنجز کا سامنا ہوگا، کیونکہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو سب سے بڑی آج بھی سیاسی اور اقتصادی طاقت تصور کی جاتی ہے وہ سعودی عرب ہے، اور سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے اندر متحدہ عرب امارات کے درمیان یہ تنازع جو ہے یہ صرف ان دو ملکوں تک تنازع نہیں رہے گا بلکہ اس کا دائرہ وہ مزید پھیلے گا، اور اس کی لپیٹ کے اندر یہ ریجن ایک بار پھر آئے گا۔ اور جس طرح سے سعودی عرب نے ایران کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ کے اندر ایک نیا اینٹی ایگریشن پیکٹ کرنے کا اشارہ دیا ہے، اور اس میں اگر متحدہ عرب امارات شامل نہیں ہوتا تو یقیناً متحدہ کو نہ صرف اپنا اقتصادی تشخص برقرار رکھنے میں چیلنجز کا سامنا ہوگا بلکہ وہ سیاسی طور پر بھی تنہائی کا شکار ہوگا۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔